بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے پکوڑوں سے بھرا ہوا تھال اٹھایا اور ساتھ چٹنی کی بالٹی لے کر میں باہر محلے کے ہی مین بازار کی طرف آ گیا۔ یہاں پر ایک دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی چونکہ افطاری میں کچھ وقت تھا اس لیے ابھی کوئی گاہک تو نہیں آیا تھا۔ محلے کے ہی چند بچوں نے 10-20 روپے کے پکوڑے لیے تھے اور میں انہیں کاغذ میں پکوڑے رکھ کر تھوڑی سی چٹنی اوپر ڈال کر پکڑا دیتا۔ آج کل چونکہ رمضان تھا اسی وجہ سے میرے پکوڑے بک جایا کرتے تھے، لیکن رمضان کے ختم ہوتے ہی پھر مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ میں کیا کروں گا، کیونکہ روزانہ اتنی مقدار میں پکوڑے بیچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ گاہک ہی نہیں آتے تھے، اور پھر جو آتے تھے وہ بھی چند ایک ہی آتے تھے، جس کے ساتھ گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل تھا۔ گھر کا خرچ چلانا تو دور کی بات تھی، اس سے تو پکوڑوں کا اپنا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رمضان میں یہ کام کر لینے کے بعد اب میں سوچ رہا تھا کہ رمضان کے بعد کیا کروں گا، کیونکہ میرے گھر کے حالات تو مجھے اس طرح فارغ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ میری اپنی عمر ہی کیا تھی، صرف 14 برس، اور میں اپنے گھر کی فکر اور غم میں مبتلا تھا۔ مجھے اپنے گھر کے خرچ کی فکر تھی۔ ابھی تو میری کھیلنے کودنے کی عمر تھی، لیکن یہ فکریں مستقل میری جان کے ساتھ چپک گئی تھیں، اور اب زندگی بھر اسی طرح ہی رہنی تھی۔ یہ ساری پریشانی تب شروع ہوئی جب ابا کا انتقال ہوا۔ ابا کی زندگی میں تو ہم ہنستے کھیلتے تھے۔ میں اسکول جاتا تھا اور اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ پڑھتا اور کھیلتا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن ابا کے انتقال کے ساتھ ہماری زندگی ایک بھیانک دور میں داخل ہو گئی۔ میں کبھی وہ رات نہیں بھول سکتا۔ ابا کا ٹھنڈا جسم مجھے زندگی کی بے ثباتی کا بتا رہا تھا، اور مجھے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر جان نچھاور کرنے والا باپ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میں جیسے ایک رات میں ہی اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہو چکا تھا، اور یتیمی کی ایک رات نے ہی مجھے یہ سمجھا دیا تھا کہ آگے زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ میرا نام بلال ہے اور میں اب 14 برس کا ایک لڑکا ہوں۔ میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب اچانک ہی ایک رات ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے انتقال کے ساتھ ہی زندگی کا رخ یکسر بدل گیا۔ میرے ابا ایک دفتر میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے انسان تھے اور ہمیشہ پڑھائی کی اور پڑھے لکھے انسانوں کی قدر کرتے تھے۔ ابا یوں تو ملازمت کرتے تھے، لیکن ان کی ملازمت میں ہمارے گھر کا خرچ بآسانی پورا ہو جاتا تھا۔ ہم گھر کے لوگ تھے ہی کتنے، اماں، ابا، میری ایک آپی اور میں، ہم کل 4 ہی افراد تھے۔ گھر اپنا تھا، اسی وجہ سے گزر بسر آسانی سے ہو رہی تھی۔ آپی انٹر کرنے کے بعد گھر پر ہی ہوتی تھی اور گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ آپی کا رشتہ پھپھو کے گھر طے تھا۔ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد اس کی شادی متوقع تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ آپی ابھی 20 کی ہو جائے اور پھپھو کا بیٹا کسی کام پر لگ جائے تو پھر ہی شادی کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل آپی کی شادی کی تیاریاں گھر پر چل رہی تھیں، اور میں 9ویں کے امتحانوں کی تیاریاں کر رہا تھا۔ لیکن اچانک ابا کے انتقال نے ہماری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ابا ایک رات سوئے اور نیند میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رات کے نہ جانے کس پہر انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری چیخیں، آپی کا روتا ہوا وجود اور اماں کی سسکیاں لیتی ہوئی آواز بھی ابا کو واپس نہیں لا سکی۔ ابا اس دنیا کے مسافر بن چکے تھے کہ انہیں اب کوئی بھی چیز واپس نہیں لا سکتی تھی۔ ابا کے انتقال کے ساتھ ہی آمدنی کا ذریعہ چھن چکا تھا۔ ابا کے دفتر سے بمشکل 1 مہینے کی تنخواہ ملی تھی، جس کے ساتھ ہمارا وہ مہینہ تو سکون کے ساتھ گزر گیا، لیکن اب گھر کے اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے، اور اماں کو فکر کے مارے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ ایک تو ابا کے بچھڑنے کا غم اور اوپر سے گھر کے حالات کی فکر، ان سب کی انہیں شدید ٹینشن تھی، اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کا رویہ بھی اماں کو توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد کسی نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جس پھپھو کے ساتھ ابا نے رشتہ داری کی تھی، جن کے بیٹے کے ساتھ آپی کی شادی طے تھی، وہ تک ہم سے منہ موڑ گئی تھی۔ شاید انہیں اب کسی بھاری جہیز کی امید نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے وہ اب ہمارے گھر کا راستہ بھول گئے تھے۔ ابا کے گزر جانے کا صدمہ تو اپنی جگہ تھا،
لیکن ان رشتہ داروں کے بدل جانے کا دکھ بھی بہت بڑا تھا۔ اماں اس دکھ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، تاہم جب بھی وہ آپی کا چہرہ دیکھتی تو انہیں رونا آتا، کیونکہ ناحق آپی کو اس بات کی سزا ملی تھی۔ پھپھو نے ایک دن بھی پلٹ کر نہ تو آپی کی خبر لی اور نہ ہی اماں کا خیال کیا، الٹا وہ تو ابا کی تدفین کے بعد دوبارہ آئی ہی نہیں۔ اماں کو اسی بات کا دکھ تھا اور پھپھو کے تیور انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد میں چونکہ اپنے پیپروں کی تیاری بھی نہیں کر سکا تھا، اسی لیے اسکول بھی نہیں گیا۔ اماں کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر اپنی تعلیم مکمل کروں، لیکن ابا کے انتقال کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اسکول جاؤں۔ میں ہر وقت گھر پر اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ ابا کے ساتھ میری بہت دوستی تھی اور جس طرح وہ محبت اور پیار سے مجھے سمجھاتے اور دوستوں کی طرح اپنے ساتھ لے کر چلتے، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن اب جیسے ایک دم ساری دنیا خالی ہو گئی تھی۔ ابا نہیں رہے تھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آتے آتے مجھے کچھ وقت لگ گیا۔ تب تک گھر کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ گھر میں موجود ہر چیز ختم ہو چکی تھی اور جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی ان مہینوں میں خرچ ہو چکی تھی۔ اماں نے گھر پر بیٹھ کر سلائی کا کام شروع کیا، لیکن چونکہ ہمارا یہ علاقہ ہماری ہی طرح کے لوگوں پر مشتمل تھا، اس لیے سلائی کا کام بہت کم آتا اور کبھی کبھی ہی ملتا۔ لیکن اس کبھی کبھی کو بھی وہ غنیمت سمجھتی تھی۔ انہی دنوں میں نے جب گھر کے حالات دیکھے تو کام کاج کرنے کا سوچنے لگا۔ اماں سے اس بارے میں بات کی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، تم ابھی کام کی طرف توجہ مت دو، گھر کا گزارا ہو ہی جائے گا، تم ابھی صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن میں اماں سے کہنے لگا، آخر گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ کون یہاں پر ہمیں من و سلوا پہنچائے گا؟ کوئی نہیں خیال کرے گا۔ رشتہ داروں کے رویے تو آپ نے ابا کے انتقال کے بعد دیکھ ہی لیے ہیں، لیکن جو پھپھو کر رہی ہیں وہ تو سب سے زیادہ عجیب ہے۔ انہوں نے تو پلٹ کر خبر بھی نہیں لی اور اب تو لگتا ہے وہ اس رشتے پر بھی راضی نہیں ہوں گی۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا۔ اماں مجھے دیکھتی رہ گئی اور پھر کہنے لگی، تم کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہو؟ تو میں سمجھداری سے بولا، ابا کے انتقال کے بعد مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور اب میں جان گیا ہوں کہ یہ لوگ صرف ابا کی زندگی تک ہمارے ساتھ کسی نہ کسی مفاد کے لیے ہی جڑے ہوئے تھے۔ اب جب وہ مفاد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تو وہ سب کے سب ہم سے دور ہوتے گئے۔ میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں اور کہنے لگی، مجھے خود تیری پھپھو کے رویے نے توڑ ڈالا۔ اس نے ایک بار بھی خیال نہیں کیا کہ اس کی بھتیجی ہے، وہ پرانے رشتے کو بھی ختم کر گئی اور دوبارہ پلٹ کر ہماری خبر ہی نہیں لی۔ پھر بھی میں ایک بار اس سے پوچھوں گی ضرور اور بات کر کے دیکھوں گی آخر اسے کیا مسئلہ ہے۔ اماں کی بات پر میں نے فوراً انہیں منع کر دیا اور کہا کہ آپ بالکل پھپھو سے بات نہیں کریں گی، آپ ہی کوئی گری پڑی نہیں ہے، انہیں کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ میں نے یہ جب کہا تھا، اماں نے ایک دم اٹھ کر میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میں سوچنے لگا کہ آخر اب کام کیا جائے۔ ہمارے علاقے میں موجود ایک ورک شاپ کے پاس کسی لڑکے کی ضرورت تھی تو میں وہاں چلا گیا۔ مجھے کام تو نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے قسمت آزمانے کا سوچا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ہفتے کے لیے رکھ لیا اور کہنے لگے، اگر اس دوران تمہارے کام سیکھنے کی سپیڈ اچھی ہوئی تو پھر ہم تمہیں یہاں پر رکھ لیں گے اور 3 مہینے کے بعد تنخواہ دینی شروع کریں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور ان کے پاس کام سیکھنے لگا۔ لیکن میں جب شام کو گھر جاتا تو اماں اور آپی مجھے اس حال میں دیکھ کر رونے لگتی۔ میرے کپڑوں کے اوپر گریس اور آئل کے داغ لگے ہوتے، میرے ہاتھ اور پیر گندے اور کالے ہوتے، اور پھر ایک دن اماں روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ اب تم یہ کام نہیں کرو گے، ابھی تو انہوں نے تمہیں تنخواہ بھی نہیں دینی اور اتنے عرصے تک تم وہاں پر خوار ہوتے رہو گے، چھوڑ دو اس نوکری کو، اللہ بہتر سبب لگا دے گا۔ اماں کی بات پر میں انہیں خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے خود بھی ابھی اس کام کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ورک شاپ پر جانا چھوڑ دیا۔ لیکن اب یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ میں کافی دن کام ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے کوئی بھی نوکری نہیں ملی۔
تو پھر ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا۔ اپنے اس خیال میں نے آپی کو بھی شامل کیا، کیونکہ آپی کے بغیر یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ آپی نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور یوں میں شام کے وقت پکوڑے بنا کر بازار میں لے آتا اور سبز چٹنی کے ساتھ فروخت کرنے لگا۔ پہلے پہل تو کچھ بچت نہیں ہوتی تھی، بمشکل ہی پکوڑے بکتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چند پیسوں کی بچت ہونے لگی اور اتنے دنوں میں ہی رمضان شروع ہو گیا۔ رمضان میں تو عصر کے بعد میں جتنے پکوڑے لے کر جاتا تھا اس میں سے کافی بک جاتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگلے دن کے لیے مجھے پکوڑے بنانے کے لیے بھی سامان چاہیے ہوتا تھا اور اسے بھی خریدنا پڑتا۔ بچت بہت کم ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی شکر ہے کہ کچھ پیسے بچ جاتے تھے۔ تاہم میں ابھی تک بہت مایوس تھا اور ان حالات کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ پر امید تھا۔ ایک دن اسی طرح میں افطاری سے ذرا پہلے جب اپنا تھال اٹھا کر گھر واپس آنے لگا تو ابھی میرے تھال میں کافی پکوڑے پڑے ہوئے تھے اور میں آج بہت زیادہ مایوس تھا، کیونکہ آج مجھے بہت کم بچت ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی تھال اٹھا کر گھر کی طرف جانے لگا تو راستے میں مجھے ایک لڑکی نے روک لیا اور اس نے پوچھا کہ پکوڑے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور فوراً تھال ایک جگہ پر رکھ کر اس سے پوچھا، جی کتنے پکوڑے چاہیے؟ اس نے کہا کہ سارے ہی شاپر میں ڈال دو۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کم سے کم بھی 500 کے پکوڑے تھے۔ میں نے اسے سارے ہی شاپر میں ڈال دیے اور پکوڑے ڈال کر شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس نے مجھے 1000 کا نوٹ دے دیا، جبکہ میرے پاس تو اس وقت کھلے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ آپ انتظار کریں، میں کسی دکان سے کھلے پیسے لے آتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگی مجھے جلدی ہے، تم یہ پیسے رکھو، میں بعد میں کسی وقت لے جاؤں گی۔ میں اس کی عجلت پر حیران ہوتا ہوا پیسے جیب میں رکھ کر گھر آ گیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر اس نے اتنی زیادہ رقم کا بھروسہ مجھ پر کیسے کر لیا۔ میرے لیے تو وہ رقم زیادہ ہی تھی، کیونکہ جس طرح کے حالات سے میں گزر رہا تھا وہاں پر تو ایک ایک روپیہ میرے لیے اہم تھا۔ تاہم میں گھر آ گیا اور اس لڑکی کے پیسے الگ کر کے رکھ دیے اور باقی پیسے اماں کو دے دیے۔ اگلے دن بھی میں نے اس لڑکی کے پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے اور اسی طرح اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لاشعوری طور پر اس لڑکی کا انتظار تھا، کیونکہ اس کی امانت میرے پاس تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ جلد ہی مجھ سے پیسے لینے کے لیے آئے گی، لیکن اس روز وہ تو نہیں آئی۔ میرے پکوڑے سارے بک گئے اور جب میں گھر واپس آنے لگا تو بہت خوش تھا۔ اس لڑکی کے پیسے ابھی تک میری جیب میں ہی پڑے تھے۔ اگلے دن پھر جب میں اپنی مخصوص جگہ پر پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے ہی موجود تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور فوراً جیب سے پیسے نکال کر اسے دیے، جبکہ وہ کہنے لگی میں پیسے لینے نہیں آئی، میں تو پکوڑے لینے کے لیے آئی ہوں۔ تمہارے پاس جتنے پکوڑے ہیں ان سب کو پیک کر دو۔ تمہارے پکوڑے مجھے بہت اچھے لگے ہیں، میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے ہیں، اسی لیے آج میں جلدی یہاں پر آ گئی۔ کل جب آئی تھی تو تب تک تم جا چکے تھے۔ اس لڑکی نے جلدی جلدی اپنی بات کہی تو میں حیران ہوتا ہوا وہ سارے پکوڑے شاپر میں ڈالنے لگا، اور پھر اس نے مجھے آج بھی میری مطلوبہ رقم سے زیادہ رقم ادا کر دی۔ میں نے جب اسے پیسے واپس کرنا چاہے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ پیسے تم رکھو اور کل زیادہ پکوڑے بنا کر لے آنا، جبکہ میں اسے پیسے واپس کرتا رہ گیا اور وہ باقی رقم لیے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی پیسوں کے معاملے میں اتنا زیادہ لاپرواہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے تو اپنوں نے بھی ہماری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ وہ لڑکی پرائی ہو کر مجھ پر اپنے پیسوں کا بھروسہ کر گئی۔ بے شک وہ رقم کم تھی، لیکن میرے لیے تو وہ اتنی رقم بھی زیادہ تھی، کیونکہ بعض اوقات اتنی رقم کی وجہ سے ہم گھر میں کچھ پکانے سے بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس لڑکی کا بڑا ممنون ہوا اور اس کے پیسے الگ کر کے رکھ دیے۔ اب میں اگلے دن آپی سے زیادہ پکوڑے بنوا کر لے آیا۔ ابھی مجھے وہاں پر آ کر بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ لڑکی پھر سے آئی اور یہی کہا کہ سارے پکوڑے شاپر میں ڈال دو۔ میں بہت حیران ہوا اور کہا سارے پکوڑے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں نا، سارے پکوڑے ڈال دو، اور کتنے پیسے ہوئے؟ میں نے اسے رقم بتائی اور ساتھ ہی اسے کہا کہ آپ کے کل کے بھی کچھ پیسے میرے پاس باقی پڑے ہوئے ہیں، وہ کاٹ کر باقی رقم دے دے، جبکہ وہ کہنے لگی نہیں، وہ رقم تمہاری ہے اور تم اپنے پاس رکھو، اس کا کوئی حساب نہیں، باقی مجھے ان کا بتاؤ۔ میں نے اس سے بہت اصرار کیا اور رقم واپس لینے کو کہا،
لیکن وہ نہیں مانی اور رقم واپس نہیں لی۔ میں نے اس سے پکوڑوں کے پیسے لیے اور کچھ دیر کے بعد ہی گھر واپس آ گیا۔ امی اور آپی نے مجھے یوں واپس آتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، آخر کیا بات ہے، آج تم اتنی جلدی آ گئے اور پکوڑے کہاں گئے؟ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو اماں بہت حیرانی سے کہنے لگی، آخر اتنی ہمدرد اور مہربان لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ اتنا تعاون کر رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر تم سے پکوڑے لے کر چلی جاتی ہے؟ میں نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے اور یہی کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں وہ کون ہے، لیکن جو بھی ہے میرے لیے تو رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوئی ہے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ بھی سر ہلانے لگیں اور کہنے لگیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت مطمئن تھا کیونکہ 3-4 دن سے اس لڑکی کی وجہ سے میرے پکوڑوں کی خوب اچھی فروخت ہو رہی تھی۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ میں جب پکوڑے بنا کر لے کر جاتا تو وہ لڑکی کچھ دیر کے بعد ہی آ جاتی اور سارے پکوڑے لے جاتی۔ میں جتنے بھی پکوڑے بنا کر لے کے جاتا تھا وہ سب کے سب لے جاتی تھی۔ میں بہت حیران ہوتا، آخر وہ اتنے پکوڑوں کا کیا کرتی ہے اور اس کا کتنا بڑا خاندان ہے جو وہ سب کو پکوڑے کھلاتی ہے۔ کوئی اور گاہک تو قریب بھی نہیں آتا تھا، وہ لڑکی ہی سارے پکوڑے لے جاتی تھی۔ اور ایک دن میں نے حیرانی سے اس سے یہ پوچھ ہی لیا اور کہا کہ آپ روزانہ اتنے پکوڑے لے کر جاتی ہیں، پھر آپ ان کا کیا کرتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، دراصل میرے گھر والوں کو تمہارے پکوڑے بہت پسند آئے، یہی وجہ ہے کہ اب وہ افطاری میں یہی پکوڑے مانگتے ہیں۔ اب جس دن نہیں ملیں گے تو وہ غصہ کریں گے، اسی لیے میں روز آ کر یہ سارے پکوڑے لے جاتی ہوں۔ اس نے ذرا تفصیل سے کہا تو میں حیران ہو کر رہ گیا۔ تاہم میرا تو کام چل رہا تھا، اسی لیے میں نے بحث نہیں کی اور اسے سارے پکوڑے شاپر میں ڈال کر دے دیے۔ لیکن آج پکوڑے پکڑ کر وہ وہاں سے گئی نہیں بلکہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر کسی درزن کا معلوم ہے جو کپڑے وغیرہ سلائی کرتی ہو؟ مجھے کچھ کپڑے سلائی کروانے ہیں لیکن کوئی اچھی درزن نہیں مل رہی۔ اس نے پوچھا تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، جی ہاں، میری امی کپڑے سلائی کرتی ہیں، اگر آپ ایک دفعہ ایک سوٹ سلائی کروا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور وہ پیسے بھی کافی معقول لیتی ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں، پیسوں کا مجھے مسئلہ نہیں، تمہاری امی کی محنت کی جو اجرت بنے گی میں وہ انہیں ضرور دوں گی، بس سلائی اچھی اور معیاری ہونی چاہیے۔ تم ایسا کرنا، میں کل آؤں گی تو مجھے اپنے گھر لے جانا، میں تمہاری امی سے مل کر انہیں کچھ کپڑے سلائی کے لیے دے دوں گی۔ اس لڑکی نے خود ہی سارا پروگرام سیٹ کر لیا تو میں نے بھی سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، کل میں آپ کو یہیں پر ملوں گا تو آپ کو لے جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی پیسے ادا کر کے چلی گئی۔ آج بھی اس نے پہلے کی نسبت زیادہ پیسے دیے تھے۔ مجھے بھی جیسے اب اس بات کی عادت سی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے زیادہ رقم ہی ادا کر کے جاتی تھی۔ اگلے دن میں پکوڑے تو نہیں بنا کر لے گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سارے پکوڑے تو وہی خریدے گی، اسی لیے میں نے آپی سے گھر پر پکوڑے بنانے کو کہا اور خالی ہاتھ ہی بازار چلا آیا اور اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ آ گئی اور جب مجھے خالی ہاتھ وہاں بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا، تم آج پکوڑے نہیں لے کر آئے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، آج آپ نے گھر جانا ہے نا، اسی لیے سوچا گھر سے ہی گرم گرم پیک کر دوں گا، آئیے میں آپ کو گھر لے کر چلتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گیا۔ راستے میں وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور میں اسے مختصر جواب دیتا رہا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا اماں اور آپی سے اس لڑکی کا تعارف کروایا۔ اس لڑکی نے اپنا نام افشاں بتایا تھا۔ آپی بھی اس سے بڑی خوش دلی سے ملی اور وہ بھی آپی کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے ملی۔ اماں نے اسے اپنی سلائی کے کچھ نمونے دکھائے جو کہ اسے بہت ہی پسند آئے۔ وہ اماں کو کافی سارے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دے گئی۔ اماں بہت حیران ہوئی اور خوش بھی کہ گھر بیٹھے ہوئے اتنا کام مل گیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپی کے ساتھ کافی دیر گپ شپ کرنے کے بعد وہ پھر چلی گئی۔ میں نے اسے پکوڑے پیک کر دیے تھے۔ وہ ان کی رقم اسی وقت ادا کر گئی، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ آج یہ پکوڑے میری طرف سے تحفے میں ہیں، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ جب تم زیادہ کمانے لگو گے تب میں تم سے تحفہ بھی لے لوں گی، لیکن ابھی تم یہ رکھو۔ اس نے زبردستی مجھے وہ پیسے دیے تو میں نے خاموشی سے رکھ لیے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ ابھی واقعی میں اس طرح کا نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ پیسے رکھ لیے۔
اب عصر کے بعد وہ لڑکی روز ہی آ کر پکوڑے لے جاتی اور اچھی خاصی مقدار میں لے کر جاتی۔ ایک دن تو آپی بھی حیران ہو کر پوچھنے لگی تھی کہ آخر وہ اتنے پکوڑوں کا کیا کرتی ہے، جبکہ میں نے کندھے اچکا دیے اور کہا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ وہ اتنے پکوڑوں کا کیا کرتی ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ صرف میرے پاس سے ہی آ کر اپنی افطاری کا سامان لے کر جاتی ہے۔ روزے ختم ہونے میں کچھ دن ہی رہ گئے تھے اور اب مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ رمضان کے بعد میں کیا کروں گا، جبکہ اب تو پکوڑوں کی اچھی خاصی فروخت ہو جاتی تھی، لیکن رمضان کے بعد تو کام اتنا نہیں چلنا تھا، اور پھر میں کیا کرتا؟ اماں نے اس لڑکی کے کپڑے سلائی کر دیے تھے اور وہ ایک دن آ کر کپڑے لے گئی اور اماں کو اچھی خاصی رقم اجرت کے زمرے میں دے کر گئی، کیونکہ اسے ان کی سلائی اور ڈیزائننگ بہت پسند آئی تھی، اور اس کے علاوہ وہ اماں کو اور کپڑے سلائی کرنے کے لیے دے گئی۔ میں اب کافی مطمئن تھا کیونکہ گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اماں نے اس کے باقی کپڑے بھی 2 دنوں میں ہی سلائی کر دیے اور مجھے کہنے لگیں کہ تم اس لڑکی کے گھر دے آؤ، شاید اسے کپڑوں کی ضرورت ہو۔ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے تو اس کے گھر کا معلوم ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں رہتی ہے، میں نے تو آج تک اس سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ میری بات سن کر اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو؟ جبکہ میں نے اماں سے کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے واقعی اس کے گھر کا معلوم نہیں ہے، لیکن اب وہ آئے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گا۔ میں نے اماں سے کہا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی شام کو آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج تک میں نے آپ سے آپ کے گھر کا نہیں پوچھا، اگر کبھی کپڑے جلدی سلائی ہو جائیں تو میں آپ کے گھر پکڑا جایا کروں گا، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تو وہ خاموش سی ہو گئی اور کہنے لگی، میرا گھر یہاں پر کہیں نہیں ہے، میں بہت دور سے آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آپ کہاں سے آتی ہیں اور کیسے اتنی دور کا سفر روز کرتی ہیں؟ میں نے حیرانی سے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، میں اس سے بھی زیادہ سفر روز کر سکتی ہوں۔ دراصل تم نہیں جانتے، میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کی دنیا سے آتی ہوں، وہ سارے پکوڑے میں وہیں پر لے کر جاتی ہوں، وہاں پر جنات میں تمہارے پکوڑے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور خوف کے مارے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ تاہم جب اس نے میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو مجھے کہنے لگی، تم ڈرو مت، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آئی، میں صرف تمہاری مدد کے خیال سے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہارے گھر کے حالات بہت خراب تھے، تمہارے ابا کے انتقال کے بعد جس طرح تمہارے رشتہ داروں نے تم سے منہ موڑ لیا، وہ سب میں جانتی ہوں۔ اس جن زادی کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی، تاہم میں نے اسے کہا کہ آپ صرف میری مدد کے خیال سے یہاں پر آتی ہیں؟ میرے حیرانی سے پوچھنے پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں بالکل، صرف تمہاری مدد کے خیال سے آتی ہوں۔ جس طرح تم اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے تھے اور اپنے گھر کے بارے میں سوچتے تھے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تم چھوٹی سی عمر میں ہی محنت کرنے لگے، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، اسی لیے میں تمہاری مدد کے خیال سے یہاں پر آتی ہوں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو اور تم کسی غلط راہ کی طرف نہ نکل پڑو۔ اس جن زادی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا، اور پھر جب میں نے اسے کہا کہ آپ اماں کو کپڑے بھی اسی وجہ سے دے کر گئی تھی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی اتنی مدد کے خیال سے میری آنکھیں بھیگ گئیں، تاہم میں نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے بغیر احسان جتلائے اور بغیر کوئی لالچ دکھائے، اس بات نے مجھے بے مول خرید لیا ہے۔ میں نے اس جن زادی سے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ تم ہمیشہ اسی طرح محنت کرنا، کبھی شارٹ کٹ نہ اپنانا، تم بہت جلد اپنا مقام بنا لو گے۔ اور جن زادی نے مجھے امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ میں واقعی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح پھپھو کے رویے نے ہمیں توڑ دیا تھا، انہوں نے جہیز کی وجہ سے میری بہن سے رشتہ ختم کر دیا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر بہت تکلیف دیتی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ اب اپنی بہن کو بہت زیادہ جہیز دے کر رخصت کروں اور پھپھو سے بھی زیادہ کسی اچھے گھر میں رخصت کروں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب آپ ہی کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ میری بات سن کر اماں حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے تمہاری پھپھو کے گھر آپ ہی کا رشتہ طے ہے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ رہی تو ہم خود معلوم کر لیتے ہیں۔
لیکن تم اس بات پر مانتے ہی نہیں ہو، اماں نے مجھے قدرے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اماں سے کہا، اماں جب میں نے آپ کو ایک بار کہہ دیا ہے کہ آپ ان سے نہیں پوچھیں گی تو نہیں پوچھیں گی۔ میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب بتا رہا ہوں۔ پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے، اس لیے اب آپ ہی کے لیے کہیں اور دیکھیں۔ میں نے اماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو وہ حیرانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ایک دن مجھے پھپھو بازار میں ملی تھی اور وہیں پر انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں پھپھو سے جیسے نفرت کرنے لگا ہوں۔ میں نے قدرے غصے سے اماں سے کہا تو وہ بھی بہت پریشان نظر آئیں اور پھر کہنے لگی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ خیر، میری بیٹی کا اللہ مالک ہے، اللہ نے اس کے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اماں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھایا۔ اتنے دنوں سے دل پر جو بوجھ تھا وہ آج اتر گیا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ اماں آپی کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھ لیں گی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی کہ شاید پھپھو آ ہی جائیں، لیکن اب ان کی امید ختم ہو گئی تھی، اسی لیے اب وہ کوشش کریں گی۔ اماں نے آپی کی شادی کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اسی دوران رمضان بھی ختم ہو گیا، لیکن رمضان کے بعد اب مجھے کام کی ٹینشن تھی اور آج عید کا دن تھا۔ میں عید کے دن بھی اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ اچانک وہ جنزادی چلی آئی۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، بہت جلد تمہارے لیے کام کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس جنزادی کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا، وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگی، دراصل میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا چائے کا ڈھابا بنانے کا سوچا ہے۔ چائے کے ساتھ ساتھ تم وہاں پر پکوڑے اور چپس بھی لگانا، اور پھر دیکھنا آہستہ آہستہ تمہارا وہ ڈھابا خوب چل نکلے گا۔ اس جنزادی کی بات سن کر مجھے اچھا تو بہت لگا، تاہم میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، میں کہاں سے اتنے پیسے لے کر آؤں گا؟ میں نے مایوسی کے عالم میں اسے کہا تو وہ کہنے لگی، سرمایہ کی تم فکر مت کرو، وہ سب کچھ میرے ذمے ہے، میں تمہیں اس کے لیے سرمایہ دوں گی۔ اس کے کہنے پر میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، میں اس طرح آپ کا احسان نہیں لے سکتا، پہلے ہی آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں نے اس لڑکی کا احسان لینے سے صاف صاف منع کر دیا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، تم بس اپنے کام کے بارے میں سوچو اور کام کرو۔ اس نے عجیب دھونس بھرے انداز میں مجھ سے کہا تو میں مسکرا دیا، اور اس کے بعد کے اگلے مراحل بڑی آسانی سے طے ہو گئے۔ میں نے اپنے بازار میں ہی ایک چھوٹا سا ڈھابا کھول لیا۔ وہاں پر میں سموسیاں، پکوڑے، چپس اور چائے بھی بیچنے لگا۔ جلد ہی میرا وہ ڈھابا خوب چل نکلا اور مجھے اچھی خاصی بچت ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے میں صرف اور صرف اس جنزادی کا ہی مشکور تھا، جس کی بدولت میں آج اپنے ڈھابے کا مالک بن بیٹھا تھا۔ وہ جنزادی اب بھی اماں کے پاس آتی اور اپنے کپڑے دے کر جاتی۔ اماں کپڑے سلائی کرتی تو وہ ہمیشہ اماں کو زیادہ ہی اجرت دے کر جاتی۔ اماں اسے بہت دعائیں دیتی تھی۔ اماں کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک جنزادی ہے، لیکن جس طرح وہ اماں کا احساس کرتی تھی اماں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ انہی دنوں میں اماں جب آپی کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تو ایک دن پھپھو گھر پر چلی آئیں۔ ان کو دیکھ کر اماں کی آنکھوں میں امید چمکی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید پھپھو پرانے رشتے کو بحال کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان کی آمد کا مقصد کچھ دیر کے بعد ہی کھل گیا، جب انہوں نے اپنے بیگ سے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نکال کر پکڑایا، جسے دیکھ کر اماں کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ تاہم اماں نے پھپھو پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا اور انہیں بڑے ڈھیلے سے انداز میں مبارکباد دی۔ پھپھو بھی شادی پر آنے کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ ایک بار بھی انہوں نے نہ تو آپی کے بارے میں سوچا اور نہ ہی ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ پھپھو کا یہ رویہ اماں کو دکھی کر گیا اور وہ بیمار پڑ گئی۔ میں اماں کی پریشانی سمجھتا تھا، لیکن اب میں اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اگر پھپھو نہیں چاہتی تو ہم کیسے زبردستی رشتہ قائم رکھ سکتے تھے؟ بس میں نے اماں کو صرف سمجھایا اور 2-3 دن بعد اماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ گھر پر ویسے ہی آج کل پریشانی چل رہی تھی، اسی لیے جب وہ جنزادی اپنے کپڑے لینے کے لیے آئی تو اماں کو بیمار دیکھا تو پوچھنے لگی۔ میں نے اسے پھپھو کی آمد کے بارے میں بتا دیا
اور یہ بھی کہ کس طرح پھپھو اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر کے اب اس کی شادی کر رہی ہیں۔ وہ بھی دکھ کا اظہار کرنے لگی، تاہم وہ کہنے لگی کہ تم اپنی بہن کی شادی کرو اور پھپھو سے اچھی جگہ پر اس کی شادی کرو، دیکھنا تمہاری پھپھو خود ہی سیدھی ہو جائیں گی۔ میں نے اسے کہا، ہاں میں نے بھی اماں سے یہی کہا ہے، اب اماں کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے تو جلد ہی اس کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ اور پھر اماں کی طبیعت سنبھلنے کے بعد آپی کا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ پر ہو گیا۔ فراز بھائی سرکاری نوکری کرتے تھے اور ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ اماں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اور پھر میں نے 1 مہینے کے بعد ہی شادی کی تاریخ پکی کر کے آپی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس معاملے میں اس جن زادی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے اچھی خاصی رقم بھی مہیا کر دی۔ جب اماں کو میں نے اس رقم کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی اور پھر پریشانی سے کہنے لگی کہ ہم آخر اس لڑکی سے اتنی بڑی رقم کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ لڑکی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے لیکن ہم اتنی بڑی رقم نہیں لے سکتے۔ اماں نے رقم لینے سے منع کر دیا اور پھر میں نے اماں کو اس لڑکی کے جن زادی ہونے کا بتا دیا، جسے سن کر اماں بھی بہت حیران ہوئی اور پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ کیسی بات ہے؟ وہ جن زادی ہو کر ہماری اتنی مدد کر رہی ہے، مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ اماں گہری سوچ میں پڑ گئیں، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ اماں یہ بات بالکل صحیح ہے، وہ لڑکی جن زادی ہے اور وہ صرف ہماری مدد کے خیال سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے آپ اسے کرنے دیں اور اسے منع مت کریں۔ میں نے اماں سے لجاجت سے کہا تو وہ بھی مان گئی، تاہم اماں کو جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایک جن زادی ہماری اتنی مدد کر رہی ہے۔ آپی کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ آپی کی شادی میں پھپھو بھی آئی تھی اور جب انہوں نے اتنے اچھے انتظامات دیکھے اور دلہا دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور اماں سے کرید کر پوچھنے لگی کہ آخر تم نے کیسے اتنا اچھا انتظام کیا اور پھر تمہیں اتنا اچھا رشتہ مل کیسے گیا؟ جبکہ اماں نے انہیں کہا کہ یہ سب میرے رب کی کرم نوازی ہے اور میری بیٹی کے صبر کا پھل ہے۔ اماں نے بڑے ٹھنڈے سے انداز میں کہا تو پھپھو جیسے خاموش ہو گئی، تاہم میں نے اپنی بہن کو ہر ممکن جہیز دیا، اچھے طریقے سے اسے رخصت کیا۔ اس شادی کے بعد پھپھو اکثر ہمارے گھر آنے لگی اور کرید کرید کر اماں سے ہمارے حالات کے بارے میں پوچھنے لگتی، جبکہ اماں اپنی سادگی میں انہیں جواب دے دیتی۔ سنا تھا کہ پھپھو کی بہو نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور وہ کسی طور بھی انہیں اپنے گھر میں برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر علیحدہ ہونا چاہتی ہے، جبکہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے وہ اسے الگ نہیں ہونے دے رہی۔ پھپھو کے حالات آج کل کافی خراب چل رہے تھے۔ اماں نے جب مجھے یہ بتایا تو میں خاموشی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ سچ کہوں تو مجھے اب ان سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد انہوں نے جس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا تھا، اس بات نے مجھے ان سے متنفر کر دیا تھا، اور پھر اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہم اچھا کمانے لگ گئے ہیں، تو وہ دوبارہ سے ہم سے رشتہ بحال کرنے آ گئی ہیں۔ میں نے اماں کو تو ان سے ملنے سے نہیں روکا، لیکن میں خود اب ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں کو پھپھو کے حالات سن کر بہت بے چینی رہتی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پھپھو بہت زیادہ پریشان ہے، جبکہ مجھے ان سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپی جب بھی گھر پر آتی تو بہت خوش لگتی، کیونکہ ان کے چہرے پر سچی خوشیوں کا عکس نظر آتا ہے۔ آپی کو خوش دیکھ کر میں اور اماں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرا اپنا چائے کا ڈھابا کافی چلنے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھ لوں۔ اب اکیلے مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے آج کل میں ایک نئے لڑکے کی تلاش میں تھا، اور اپنے محلے میں ہی مجھے اپنی ہی طرح کا ایک لڑکا مل گیا۔ وہ بھی میری طرح ہی حالات کی ستم ظریفی کا شکار تھا اور آج کل کوئی نوکری دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس نوکری دے دی اور اس کا خیال کرنے لگا۔ اس جن زادی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب اس لڑکے کا ساتھ مت چھوڑنا، اپنی طرح اسے بھی اسی طرح چائے کا ڈھابا بنا کر دینا، اور اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ سچ کہوں تو میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ 1 سال اسے نوکری کرنے کے بعد اسی طرح کا ڈھابا بنا کر دوں گا تاکہ وہ اپنا کام خود کرنے کے قابل ہو سکے، اور میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اسی طرح کے کچھ ڈھابے بنا کر اپنی طرح کے ہی کچھ لڑکوں کو دوں گا اور ان سے روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے کرائے کی مد میں لیا کروں گا، تاکہ انہیں کام کرنے کی عادت پڑے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلا سکیں۔ جب میں نے اپنی سوچ کا اظہار اس جن زادی سے کیا
تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی اچھی سوچ کے مالک نکلو گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اس جن زادی نے بھی میری ہمت بڑھائی، سو میں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ 1-2 سالوں تک میں اس میں کافی تبدیلیاں لے کر آؤں گا۔ میں چونکہ ابھی 18 سال کا ہی تھا، لیکن اپنی سوچ کی پختگی اور ارادے کی وجہ سے میں اپنی عمر سے بڑا ہی لگتا تھا۔ پھپھو کا آنا جانا اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ آج کل بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے کہہ دیا تھا کہ وہ الگ ہو رہے ہیں، جبکہ پھپھو اماں کو کہہ رہی تھیں کہ وہ انہیں سمجھائیں تاکہ وہ یہاں سے کہیں نہ جائیں، جبکہ اماں کا خیال تھا کہ یہ آپ کے گھر کا نجی معاملہ ہے، مجھے اس معاملے میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھپھو کی پریشانی کی وجہ سے میں نے ایک دن اماں سے کہہ دیا کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو پھپھو کو اپنے پاس یہاں پر لے آئیں، مجھے ان کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اماں کے دل کو یہ بات لگی اور وہ ایک دن پھپھو کے گھر چلی گئیں، لیکن وہاں پر تو ایک نیا ہی تماشا منتظر تھا۔ پھپھو کی بہو بہت اونچا اونچا بول رہی تھی اور لڑائی جھگڑا کر رہی تھی۔ اماں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی۔ پھپھو جو کبھی بہت زیادہ دھڑلے والی تھی، اپنی بہو کے سامنے ایک طرف بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں نے پھپھو کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ یہی پھپھو ان کے گھر میں کتنی شان و شوکت سے رہتی تھی اور اب آج یہاں پر اس حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں نے پھپھو کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اماں نے انہیں کہا کہ اب آپ میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رہیں گی۔ پھپھو اس بات پر بہت حیران ہوئی اور وہ رونے لگی۔ روتے روتے انہوں نے اماں سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ سب میرے ساتھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو سلوک میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے مجھے اس بات کی سزا دی ہے۔ پھپھو نے روتے ہوئے اماں سے معافی مانگی۔ اماں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا اور کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ پہلے بھی ہمارے لیے محترم تھیں اور آپ بھی ہیں، اب آپ گھر چلیں اور میرے ساتھ وہیں پر رہیں۔ اماں نے پھپھو کا مختصر سامان لیا اور انہیں گھر لے آئیں۔ اماں کی زبانی مجھے پھپھو کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، تاہم میں نے اب اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ میں اب ان چیزوں سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ اس جن زادی کی وجہ سے میرے کام میں بہت برکت پڑ چکی تھی اور ٹھیک 1 سال کے بعد میں نے ایک ڈھابا بنا کر اس لڑکے کو دے دیا اور اس سے روزانہ کی مد میں کچھ رقم لینے لگا۔ اسی طرح میں نے اپنے پاس ایک نیا لڑکا رکھ لیا، وہ بھی اسی لڑکے کی طرح ہی حالات کی سختی کا شکار تھا۔ یوں میرا کاروبار کامیاب سے کامیاب ہوتا گیا۔ اس جن زادی نے جب مجھے اس طرح ترقی کرتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، اور پھر ایک دن وہ آئی تو بہت اداس تھی، کہنے لگی، اب میں ہمیشہ کے لیے واپس جا رہی ہوں، میری شادی ہو رہی ہے اور نہ جانے مجھے اب دوبارہ یہاں پر آنے کا موقع ملے گا یا نہ ملے۔ جن زادی کے جانے کا سن کر میں بہت اداس ہو گیا۔ اتنے سالوں سے وہ یہاں پر میری خاطر آتی رہی اور اب جب اچانک اس کے جانے کا سنا تو میرا دل مرجھا سا گیا۔ میں نے اسے خوش دلی سے رخصت کیا، لیکن جانے سے پہلے شاپر میں اس کی پسند کے پکوڑے ڈالنا نہیں بھولا، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی اور میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے سے مجھے ایک دم بہت اداسی ہوئی اور دل بجھ سا گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے اس کی عادت ہوتی گئی تھی اور اس کا اچانک چلے جانا مجھے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم میں نے اپنے کام کی طرف دھیان کیا اور اگلے 2 سالوں میں پہلے سے کافی کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی طرح کے 3 ڈھابے اور بنا کر اپنے ہی جیسے مجبور لڑکوں کو دے دیے تھے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مجھے کرائے کی مد میں کچھ پیسے ادا کر دیتے۔ میں نے رقم کی کوئی پابندی نہیں رکھی تھی، جتنی رقم وہ خوشی سے دیتے تھے میں رکھ لیتا تھا۔ میری زندگی میں اب بہت سکون آ گیا تھا، میں آپ ہی کی طرف سے بھی مطمئن تھا اور گھر کی طرف سے بھی اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ کام کاج کی طرف بھی اچھی برکت پڑ گئی تھی اور اب اماں میری شادی کے پیچھے پڑ چکی تھی، کیونکہ انہیں گھر کی تنہائی کاٹنے لگی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تاکہ تم بھی اپنے گھر بار والے ہو سکو اور اپنی ذمہ داری اٹھا سکو۔ میں نے اماں کی خوشی کے آگے سر جھکا دیا اور آج میری شادی ہو رہی ہے۔ میں دلہا بنا آئینے میں کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے پلٹ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر وہی جن زادی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔
اس کا یوں اچانک چلے آنا میرے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، اور میں نے اپنی خوشی کا اظہار اس کے سامنے برملا کر بھی دیا۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، اسی لیے میں یہاں پر چلی آئی اور تمہارے لیے کچھ تحفہ لے کر آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا پکڑی ہوئی تھی، جبکہ میں نے اس تحفے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کہا کہ تمہارا آنا ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تم یہاں پر آ گئی ہو، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس جنزادی سے کہا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی اور کہنے لگی، مجھے تو آنا ہی تھا نا، اور یہ لو اپنا تحفہ، یہ تمہارے لیے نہیں تمہاری بیوی کے لیے ہے، محبت سے اسے دے دینا۔ اس نے وہ ڈبیا میری طرف بڑھائی اور مجھے خوش رہنے کی دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے آنے سے مجھے بے پناہ خوشی ملی تھی اور میرے دل میں ایک اطمینان سا ہو گیا تھا کہ وہ اب جہاں کہیں بھی ہوگی میری طرف دیکھتی ہوگی اور مجھے پھر کسی دن اچانک یوں ہی ملنے کے لیے آ جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔